کرنٹلی پریزیڈنٹ زرداری ملے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے. ان کی ملاقات پاکستان کے لیے کافی فائدہ مند تھی. انہوں نے ڈسکس کی سی پیک 2.0 کے ڈیولپمنٹس. انہوں نے بات کیا کہ کیسے انٹرسٹ, ٹریڈ, انویسٹمنٹ اور بزنس کو انکریز کیا جائے. پریزیڈنٹ زرداری نے ری افرم کیا کہ پاکستان کا اسٹیڈ فاسٹ کمٹمنٹ ہے چائنا کے ساتھ. پریزیڈنٹ زرداری نے آلسو انوائٹ کیا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو کہ وہ آ کے ملیں پاکستانیوں سے, آئیں وزٹ کریں پاکستان کو. انہوں نے ایک MOU بھی سائن کیا آن ٹیکنالوجی, کلین انرجی اور باقی اکنامک ڈیولپمنٹس. یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے, نہ صرف مارکیٹ کے لیے لیکن پاکستانی سٹیزنس کے لیے بھی. بیکاز جب بھی آپ کے انٹر کنٹری ریلیشنز بہتر ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اکنامک کوریڈورز کھل رہے ہیں. وہاں آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ ریلیشن شپس بہتر ہوتے ہیں. وہ آپ سے کچھ چیزیں امپورٹ کروائیں گے, آپ کچھ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے, اینڈ یو گیٹ بیٹر ریٹس, لاٹ آف گروتھ اکنامکلی. ادر نیوز از کہ پریزیڈنٹ ایردوان آف ٹرکی پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان اور ٹرکی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک کو, SEF. دا پریزیڈنٹ از کمنگ اسینشلی اٹینڈ کرنے جو 7th ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل سیشن ہو رہا ہے 13 فیبروری کو. یہ 4 سال بعد ہولڈ کیا جا رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم اس وزٹ کا یہ ہے کہ بزنس بڑھے گی دونوں ملکوں کے بیچ, جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ انکریز کرے گا انویسٹر کانفیڈنس کو پاکستان میں اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمیں بہتری دکھائے گا. موونگ آن ٹو آور ادر نیوز, گولڈ پرائسز ہیو ہٹ ریکارڈ ہائی. آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا, گولڈ پرائسز رائز ہوئی ہیں ٹو نیو ہائی پر تولہ 5300 روپے. سونے کی قیمت میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اے نیو ٹریڈ وار ہیز اسٹارٹڈ US اور چائنا کے بیچ. چائنا نے امپوز کر دیا ٹیکس US امپورٹ سے, جس کو ٹیرف کہتے ہیں. سیف ہیون ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی ویلیو کا لیول مینٹین کرے گی یا پھر وہ ویلیو میں انکریز کرے گی ڈیورنگ ٹائمز آف ٹربولنس اور اکنامک ڈاؤن ٹرن. سمپل ٹرمز میں برے وقتوں میں اپنے پیسے سیف رکھنے کے لیے لوگ گولڈ خریدتے ہیں کیونکہ گولڈ اپنی ویلیو اسینچلی ہولڈ کرتا ہے لانگ رن میں. اب سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے پیسے سونے میں ڈال دیں. آہستہ آہستہ ملک کے اور دنیا کے حالات کے بہتر ہو رہے ہیں, اینڈ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ گولڈ پرائسز شاید تھوڑی بہت کریکشن لے سکتی ہیں ویری سون. ان ادر نیوز, FBI نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنی کے اوپر انکوائری بٹھا دی ہے. FBI نے فائل کیا انکوائری آن ملت کانٹریکٹر. انہیں ریگولیرٹیز اور بے نامی ٹرانزیکشن ڈھونڈے. اس کے بعد FBI نے 18 ارب روپے مانگے ہیں ایز اے ٹیکس فرام ملت ٹریکٹر. پاکستان کی آئل سیلز میں اضافہ ہوا ہے, 8% سیلز بڑھی ہیں ایک مہینے میں. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آئل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ کنٹرول آیا ہے. لوور پرائسز آف آئل آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, بڑھتا ہوا ڈیمانڈ ایز کنزیومر فرام کنزیومرز, جیسے کہ آپ کی اکنامک ریکوری ہوتی جا رہی ہے ایز بینگ سین ان دا نیشن. بڑھتی ہوئی سیلز آٹوموٹیو انڈسٹری میں سپورٹ کرتی ہیں اس رائز کو. یہ نیوز پازیٹیو ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے. یہ وہ کمپنیز ہیں جو اپنا تیل مارکیٹ میں بیچتی ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر پہ آ جاتے ہیں. سیلز کم ہوئی ہیں. یوریا کی سیلز جو ہیں وہ 27% ایئر آن ایئر ڈکریز ہوئے ہیں, اور ڈائی امونیم فاسفیٹ کی سیلز ڈاؤن 6% ایئر آن ایئر کا مطلب ہوتا ہے پچھلے سال سے اس سال. دا ڈکریز از اسینشلی بیکاز یہ سیزن کا افیکٹ ہوتا ہے. یہ ایک سیزنل مارکیٹ ہے. یہ ایک نیگیٹو وہ ہے فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے, لیکن یہ ہر سال ہوتا ہی ہے. آ جاتے ہیں اب ہم اپنے مورگن اسٹینلی کیپٹل انٹرنیشنل MSCI انڈیکس پہ, جو ایک ریسرچ فرم ہے جس کی ریسرچ کو انٹرنیشنل انویسٹرز کی طرف سے کافی امپورٹنس دی جاتی ہے. 11 فیبروری 2025 کے ریویو میں 6 اور پاکستانی اسٹاکس کو ایڈ کیا گیا ہے, اور یہ بہت اچھی خبر ہے. 6 کمپنیز ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں, وہ ہیں چراغ سیمنٹ, اٹک ریفائنری, DG خان سیمنٹ, سرل کمپنی, پائنیئر سیمنٹ اور ایئرلنک کمیونیکیشن. اس کا فائدہ یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آپ کی بڑھے گی ان کمپنیز میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ دی اکنامک ڈیولپمنٹس, اکنامک نیوز, ہماری اسٹاک مارکیٹ کدھر ہے, انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. وی آر انشاءاللہ یور ون اسٹاپ شاپ, تاکہ آپ سمجھیں کہ انٹیگریشن کیسے کرنی ہے, اس کی ریلیونس کیا ہے اس نیوز کی آپ کی زندگی میں, آپ کی جیبوں پہ, آپ کی انویسٹمنٹس پہ.